السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، پس ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ رغداً کھلا، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ قریب جاؤ تم اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس وعدے سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فیہ، جس میں وہ تھے یا جس میں وہ رہتے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور فائدہ ہے ایک وقت تک۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، واو کا معنی اور اِذ کا معنی جب، قُلْنَا، قُل کا معنی کہا اور نہ ہم نے، اور جب ہم نے کہا، للملائکہ، فرشتوں کے لیے، لل کا معنی لیے، اسجدوا، کہ سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے یا آدم علیہ السلام کو، لے کا معنی کے لیے یا کو دونوں طرح کیا جا سکتا ہے، یہ جملے کو ملانے کے لیے ہے۔ فسجدوا، فا کا معنی پس، سجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ سے جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے، یہ شیطان کا نام ہے اور اس کا نام اپنا عزازیل بتایا جاتا ہے۔ ابلیس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونے والا، تو ابلیس نے ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور استکبر، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا کافروں میں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دوسری عظمت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی پہلی ایک کرامت اللہ نے یہ ذکر کی ہے، ان کی عزت افزائی، اس میں اللہ نے فرمائی کہ ان کو علم دیا، اور دوسری ان کی عزت افزائی اس چیز سے ہوئی کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اکرام، ان کی عظمت، ان کا احترام اور ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا ہے تو یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، کہ سجدہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی دوسرے کو کروانا چاہیں تو اللہ کی ہی اطاعت ہے اس بات میں بھی کہ مخلوق اللہ کے کہنے پر جس کو اللہ چاہے اس کو سجدہ کرے، چونکہ اب شریعت مکمل ہو چکی ہے اور اب آئندہ کسی کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں آ سکتا۔
تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم تمام فرشتوں کو دیا تو انہوں نے اطاعت کی، لیکن ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، یعنی اس گناہ کی، یہ اس کا پہلا گناہ تھا۔ یہ ابلیس تھا کون؟ اس چیز کی بڑی بحث ہے احادیث میں، اور مفسرین کے نزدیک بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ جنات میں سے تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کا رئیس تھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ جنوں کا خازن تھا، کوئی کہتا ہے کہ ان کا بادشاہ تھا، بہرحال کچھ بھی تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ عبادت گزار تھا، نیک تھا، اور فرشتوں کے ساتھ اس کی رہائش تھی، اور فرشتوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس کے دل میں تکبر آ گیا، اپنی بڑائی کا خیال آ گیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ افضل ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی افضل نہیں ہے۔ تو اس معصیت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، تکبر میں آ گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ تو شیطان کے دل میں بھی جب تکبر آیا تو اس نے اس کے دل میں کفر اور عناد اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سب برائیاں پیدا کر دیں، اور وہ اللہ کے تنبیہ کرنے کے باوجود یہ باز نہ آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات میں جو آیات ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو یہ اکڑ گیا، اس نے معافی نہیں مانگی۔ یہاں دیکھیں کہ ان آیات میں جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں اس میں آدم علیہ السلام کی نافرمانی کا تذکرہ بھی آتا ہے، لیکن سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب وہ غلطی ہوئی، وہ گناہ ہوا، تو ایک تو بات یہ ہے کہ ایک غلطی ہوتی ہے دانستہ طور پر، جان بوجھ کے کی جاتی ہے، ایک وہ گناہ ہے جو بھول کر یا لا علمی میں ہو جائے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو لا علمی میں یا بھول کر ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جلدی معاف کر دیتے ہیں، اور جو جان بوجھ کے انسان کرتا ہے اگر اس پر بھی وہ تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن شیطان نے یہاں تکبر اختیار کیا، اور اس نے بجائے اس بات کے کہ وہ معافی مانگ لیتا، اس نے یہ کہا کہ مجھے ڈھیل دی جائے، اور قیامت تک کی اس نے ڈھیل مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے ٹکر لگانے کا وعدہ کر لیا۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا جرم اور آدم علیہ السلام کی عظمت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، یا حرف منادہ، حرف ندا اور آدم منادہ، اے آدم اسکن، تو رہ، سکونت اختیار کر، انت یہ اسی کی تاکید کے لیے آ جاتا ہے، یعنی یہ تیرے لیے خاص حکم ہے کہ تم رہو، وزوجک، اور تمہاری بیوی بھی اس جنت میں رہے۔ اب یہاں مفسرین کی یہ بحث بھی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کیا یہ دونوں جنت میں اکٹھے داخل ہوئے، یا سیدہ حوا علیہ السلام کی تخلیق بعد میں ہوئی؟ بہرحال احادیث سے اس کا کوئی علم نہیں حاصل ہوتا، تو عام روایات سے جو چیز ملتی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا یہ دونوں جنت میں رہتے تھے بس، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا کو پیدا فرمایا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، تو جب یہ اٹھے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں، عورت بیٹھی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے پیدا کیا گیا ہے آپ کی تسکین کے لیے۔ تو فرشتوں نے جب یہ چیز دیکھی تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے علم کو آزمانے کے لیے پوچھا کہ اے آدم مسموہا، کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حوا۔ انہوں نے کہا کہ حوا کا کیا معنی ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ یہ ایک زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام حوا ہے، یعنی زندگی والی۔
تو یہ دونوں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رہائش پذیر ہوئے، اور ان کو یہ حکم ملا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ وَكُلَا، کل کا معنی ہوتا ہے کہ تو ایک شخص کھا، وَكُلَا تم دونوں کھاؤ، یعنی میاں بیوی دونوں کھاؤ اس جنت میں سے، رغدن کھلا، یعنی بغیر کسی روک ٹوک کے، کہ نہ اس کے ختم ہونے کا ڈر، نہ پیٹ کے خراب ہونے کا ڈر، نہ کسی اور چیز کا کوئی خوف، نہ موسم کے ختم ہونے کا کوئی خوف، بلکہ کھلا کھاؤ، من حیث شئتما جہاں سے بھی چاہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے بھی چاہو کھلا کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لا تقربا نہ قریب جانا تم دونوں، حاضی، یہ اسم اشارہ ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے کیونکہ آگے شجرہ مؤنث کا لفظ آ رہا ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ درخت کس چیز کا تھا اس بحث کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث میں اس کا کوئی فیصلہ کن علم نہیں دیا گیا کہ یہ انگور تھا یا گندم تھی یا انجیر تھی یا کیا چیز تھا، کوئی اور سٹا تھا، کیا تھا۔ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کو ایک چیز کے قریب آنے اور کھانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن ان سے غلطی ہو گئی۔ وَقُلْنَا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس پھسلا دیا، فا کا معنی پس، ازلہ کا معنی پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس وعدے سے، فَأَخْرَجَهُمَا فا کا معنی پس، اخرجہ کا معنی نکال دیا، ہما ان دونوں کو، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ اس میں سے، کانا جس میں وہ دونوں تھے، کانا سے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ دونوں کا معنی دیتا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض، لبعضن بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، اور وَلَكُمْ تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے، اِلیٰ حین ایک وقت تک۔ یہ متاعن کے اوپر جو دو پیشیں ہیں یہ اس کو نکرہ بنا دیتی ہیں، یعنی یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کچھ یا ایک یا کوئی چیز، یعنی کچھ تھوڑا سا فائدہ ہے، اِلیٰ حین ایک وقت تک، یعنی دنیا کی چیزوں سے چند سال فائدہ اٹھاؤ گے، 60 سال، 70 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، جتنی اللہ تعالیٰ زندگی دے دے گا، لیکن یہ فائدہ تھوڑے وقت کا ہے، اور پھر اس کے بعد مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جانے والا آدم علیہ السلام پر تیسرا احسان اور تیسری یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، اور پھر ان کی تسکین کے لیے ان کو ایک زوجہ عطا فرمائی، اور پھر ان دونوں کو ساری جنت میں سے جہاں چاہے کھانے کا حکم دیا، لیکن بطور امتحان ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا، لیکن شیطان کے بھلا دینے کی وجہ سے یہ دونوں پھسل گئے اور اس درخت کو کھا بیٹھے۔ یہاں بعض لوگ عورتوں کی بدنامی کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ حوا نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا تھا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس بات کی دلیل پورے قرآن مجید سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور وہ وعدہ خلافی کر بیٹھے۔ یہاں یعنی اگر حوا نے یہ بات ان کو اس بات پر آمادہ کیا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بات نہ کہتے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو، جس طرح یہاں ذکر ہے کہ دونوں کو پھسلا دیا، تو اس نے دونوں کو ورگلایا۔ اب یہ شیطان اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں رہتا تھا، اس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمائی اور یہ جنت میں ہی ٹھہرا رہا، لیکن اس کے بعد اس کو جنت سے خارج کر دیا گیا۔ اور جب سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ سے ان دونوں نے معافی مانگ لی اور اللہ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ یہی فرق سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو یہاں بیان کر رہے ہیں، جہاں اس واقعہ سے ہمیں بہت سے اور سبق ملتے ہیں، وہاں یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے
کہ اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر تو وہ چھوٹا گناہ ہے تو ویسے ہی جس طرح ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، تو اللہ اسی سے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے، جمعے کے بعد دوسرا جمعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، ایک حج سے دوسرے حج تک درمیانی گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ گناہ جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے وہ اس طرح سے معاف نہیں ہوتے جب تک ان کے لیے خاص نیت کے ساتھ معافی نہ مانگی جائے۔ تو یہاں اس بات میں دو چیزیں حل طلب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو کبیرہ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی میں کیے گئے ہوں، یعنی جہاں اللہ نے رک جانے کا حکم دیا ہے وہاں رکا نہ جائے بلکہ وہ کام کر لیا جائے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ دونوں طرح سے کبیرہ گناہ ہیں، یعنی جس سے روکا گیا تھا انسان نے وہ کر لیا، مثلا حرام کھانے سے روکا تھا حرام کھا لیا، کسی کا حق کھانے سے روکا تھا حق کھا لیا، بے حیائی سے روکا تھا بے حیائی کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تھا وہ نہ پڑھی، زکوٰۃ کا حکم تھا یا اور کسی کام کا حکم تھا تو وہ نہ کیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان کبیرہ گناہوں کے لیے یہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص اپنے اس گناہ سمیت تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ یہ جتنی میں نے نمازیں جتنی دیر سے میں نہیں پڑھ رہی یا زندگی بھر میں نے نہیں پڑھی، تو یہ ساری نمازیں میری معاف کر دے اور میرے باقی گناہ بھی معاف کر دے۔ فرمایا کہ اس خاص گناہ کے ساتھ اپنے باقی تمام گناہوں کا تذکرہ کرے۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو اور شرمندگی کا ذکر کرے کہ اللہ میں اپنی کارکردگی پر، اپنے گناہ پر بہت شرمندہ ہوں، یہ لفظ بولے۔ تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لفظوں میں یہ بات کہے کہ اللہ میں آئندہ وعدہ کرتی ہوں کہ ایسا نہیں کروں گی۔ بعض لوگ اس شرط سے ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ وعدہ کر لیا پھر نماز چھوٹ گئی تو کیا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو دوسری نماز کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو اگلے دن یاد آیا تو اگلے دن پڑھ لیں، جب بھی یاد آیا ہے تب پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، قضا لکھ دی جائے گی۔ تو اگر ہمارا وہ کبیرہ گناہ کسی کا انسانوں کے متعلق ہو، کسی شخص کا حق مارا ہے، تو پھر ان 3 شرائط سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ ان تینوں کے ساتھ ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ مظلوم سے معافی لے، یا اس کی چیز ادا کرے یا اس سے معافی طلب کرے یا اس کو موقع دے کہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا وہ تم میرے ساتھ کر لو، تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بات یہاں بتائی کہ گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے، انسان اس سے بچ نہیں سکتا، لیکن نیکی یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد اس کی توبہ کی جائے اور آئندہ اس گناہ سے رکا جائے، اور پھر نیکی اتنی کی جائے کہ وہ گناہ دھل جائے۔ پھر یہاں ایک اور بھی بات کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آدم دانہ نہ کھاتے تو ہم زمین پہ نہ آتے، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ زمین انسانوں کے لیے ہی بنی تھی، انسانوں نے ہی یہاں آباد ہونا تھا، وہ تو یہ دونوں باتیں ایک طرح سے مل گئیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع رکھا ہوا تھا کہ جب تک آدم علیہ السلام غلطی نہیں کریں گے، جنت میں رہیں گے، جب ان سے ہو جائے گی غلطی تو یہ زمین پر اتار دیے جائیں گے۔ بہرحال یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ آدم دانہ نہ کھاتے تو ہم زمین پر نہ آتے، زمین پر آنا ہی تھا، کیونکہ یہ زمین انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ اور تم سب کے لیے، یعنی یہ زمین ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرو گے۔ یعنی دشمنی کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام سے وعدہ خلافی ہو گئی اور وہ بھول گئے، تو اختلافات کی وجہ یہی ہوتی ہے، وعدہ خلافی کرنا یا بھول جانا۔ تو یعنی یہ چیزیں آپ کی اولاد میں بھی آئیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی، یعنی باپ سے غلطی ہوئی تو اولاد سے بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کی
معافی مانگ لیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔